دوسرا سوال میرا یہ ہے، کیونکہ گھر کا سربراہ قربانی کر رہا ہے تو یہ بال اور ناخن کاٹنے والا رول اس پہ ہی خالی لاگو ہوگا یا اس کی بیوی پہ بھی ہوگا، اس کے بچوں پہ بھی ہوگا؟ پوری فیملی اس رول کو فالو کرے گی کہ وہ اپنے ناخن اور بال نہیں کٹوا سکتے؟ تو کائنڈلی پلیز اس کا جواب دیجیے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر بیوی بھی صاحب حیثیت ہو اور وہ قربانی کر رہی ہو تو اس کے لیے بھی یہی رولز ہوں گے یا نہیں؟ یا اگر شوہر کی یہ نیت ہے کہ وہ اپنی بیوی کے نام سے بھی قربانی کر رہا ہے، مطلب ایک ہی جانور پہ وہ دونوں کی نیت کرتا ہے، تو کیا اس صورت میں قربانی بیوی کی بھی ہو جائے گی یا صرف شوہر کی ہی ہوگی؟ وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے، ایک قربانی سرپرست کی طرف سے ہو گئی ہے، جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا اس کا جواب میں سیپریٹ دے چکا ہوں۔ یہاں جو گفتگو کی جا رہی ہے وہ یہ، پہلی بات تو یہ کہ صاحب استطاعت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کہ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ صاحب استطاعت ہے تب وہ قربانی اس پر واجب ہے۔ صاحب استطاعت کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے۔ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ آپ یا تو حج کی استطاعت رکھتے ہوں یا صاحب نصاب ہوں، زکوٰۃ کی استطاعت رکھتے ہوں۔ آپ قربانی کے لیے اگر کسی سے، شیخ صالح الفوزان کا فتویٰ یہ ہے، اگر آپ فتویٰ کسی سے کچھ قرض لے کر بھی دینا چاہیں قربانی تو دے سکتے ہیں، تو استطاعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ جو اہم سوال ہے وہ یہ کہ کیا بچے بھی، چونکہ سرپرست نے قربانی کی ہے اور اس میں بیوی بھی شامل ہے، بہنیں بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، والدین بھی شامل ہیں، تو کیا ایسی صورت میں ان سب پر یہ واجب ہے یا ان سب پر یہ ضروری ہے؟ کال، لیٹس سی۔ ہیلو، اوکے، چیک کرتے ہیں لوگ مجھے۔ بہرحال تو میں لے کر چلتا ہوں آپ کو شیخ عبدالعزیز الفوزان کی محفل میں، وہ کیا فرما رہے ہیں۔ قد يقول هل أولاد المضحي يجب عليهم ألا يأخذوا من شعرهم أو من أظهارهم؟ یہاں اولاد یا بیوی اور خاندان کے دوسرے افراد، جو مضحی ہے، جو جانور ذبح کروانے والا ہے، سرپرست گھر کا، اس نے ایک قربانی سب کے لیے کافی ہو گئی ہے۔ اب کیا بچے اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب ناخن نہیں ترشوائیں گے؟ الامساك عن الشعر والاظفار عندما قال بوجوبه، یہاں جن لوگوں نے یہ بیان کیا ہے وہ دراصل صرف ان لوگوں کے لیے حکم لگایا ہے جو کہ جانور ذبح کرنے والے ہیں۔ المضحي وهو الذي يدفع ثمنه، اس کے اوپر ہے جو کہ الذي يدفع ثمنه، جو کہ آپ پیسہ خرچ کر کے بکرا لے کر آ رہا ہے۔ فقط ان لوگوں کے لیے ہے، صرف وہ شخص جو گھر کا بڑا ہے، جس نے پیسے خرچ کیے ہیں اور بکرا خریدا ہے، دوسروں پر نہیں ہے۔ الوکیل کے جو آپ نے کسی کو، جیسے میں نے یہاں عتیق ہیں ہمارے دوست عزیزیہ میں دکان پر، وہ میرے خیال سے 800 850 ریال لیتے ہیں ہر سال۔ اس سال بھی انہوں نے اتنے ہی بتایا ہے مجھے۔ عتیق صاحب شارع اس میں کیا کہتے ہیں، کبابش پر جو دکانیں ہیں نا، ہوٹلز جہاں پر ہیں وہیں پر ان کی دکان ہے، تو بہت اچھا گوشت بھی کاٹتے ہیں وہ، ان کی پروموشن بھی چلو ہو گئی ہے، تو وہاں پر عتیق صاحب ہوتے ہیں اور ان سے میں قربانی کرواتا ہوں، ان سے ہی گوشت بھی لیتا ہوں۔ 20 سال سے اسی دکان، 25 سال سے اسی دکان سے میں گوشت لے رہا ہوں۔ تو شیخ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص جس نے پیسے دیے ہیں اس کے اوپر قربانی جو کروا رہا ہے وہ صرف بال اور ناخن نہ ترشوائے، بچوں پر یہ ضروری نہیں ہے۔ والمقصود ايضا في النهي، يعني لما قال عليه الصلاه والسلام اذا هل هلال الحجه واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره، وفي روايه فلا ياخذ من شعره ولا ظفره ولا بشره شيئا. المقصود به هو تحريم تعمد الاخذ من الشعر والاظفار۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قصدن ان چیزوں کے بال نہ کاٹیں یا ناخن نہ ترشوائیں، قصدن۔ وليس منع الانسان ان يغتسل ويفرك شعره، یہاں اس کی ممانعت نہیں ہے کہ آپ نہانا ہی چھوڑ دیں، اس کی ممانعت نہیں ہے کہ آپ بال بنانا ہی چھوڑ دیں، اس کی ممانعت نہیں ہے کہ آپ صاف صفائی کرنا چھوڑ دیں۔ حتى لو علمت انه سيتساقط من شعر لا حرج، آپ اگر پانی سے نہا رہے ہیں اور گر جاتے ہیں بال، کوئی حرج نہیں ہے۔ لم تتعمد نفسك، آپ لم تتعمد، یہ آپ نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، قصدن نہیں کیا ہے۔ لم تتعمد النفس، وكون يتساقط شيء مع الاغتسال او مع الفرك بالشام لا يضر لا يضر۔ احسن علیکم وجزاک۔ تو یہاں خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ کو اس شخص پر
جو بال جو پیسے دے رہا ہے نا، قربانی کروا رہا ہے، وہی بس مکلف ہے، وہی اس سنت پر عمل کرے، باقی آپ اپنے بچوں کو پریشان نہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ، انہیں انجوائے کرنے دیں، اپنے آپ بال اور ناخن نہ ترشوائیں۔ اور اگر عورت اپنے پیسے سے قربانی کر رہی ہے تو وہ ان دنوں میں پھر اس حدیث کی زمرے میں وہ آتی ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہو وہ ذی الحج کی پہلی تاریخ سے لے کر اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کرنے تک اپنے ناخن اور بال نہ ترشوائے۔ اس عورت کے لیے ہے جو کہ قربانی کرنا چاہتی ہے، اور وہ عورت قربانی خود بھی کر سکتی ہے، ذبح خود بھی کر سکتی ہے۔ اللہ ہماری خواتین کو ہمت دے کہ وہ اپنے بکروں کو خود ذبح کریں۔ ہمارے ہاں تو عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چھپکلی کو دیکھ لیتی ہیں تو دور بھاگ جاتی ہیں، اعوذ باللہ۔ حالانکہ چھپکلی کو مارنا، عائشہ تو ڈنڈا رکھا کرتی تھی، چھپکلی کو مارنا سنت ہے اور وہ ہے ثواب کا باعث ثواب اجر عمل ہے یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز keep supporting our channel. If you have not started supporting us, start, be our member, join our membership so we can work together، کیونکہ یہ خیر کا مفتاح ہے، یہ خیر کی چابی ہے۔ نور ٹی وی چینل جو ہے نا، یہ کی ہے، کی ٹو دا پراسپیرٹی ہے، تو اس کی چابی بننے کی کوشش کیجئے اور پراسپیرٹی یا لوگوں کو دین کی تعلیمات سے متعارف کرانے والے بنیے۔ خیر جہاں جہاں جائے گی وہاں وہاں مجھے اور آپ کو اجر ملے گا۔ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا